بہنیں سنتی ہو، سب سے پہلے نیت کرو کہ جو سنیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بس ہمارے ہدایت بھائی نے کہا کہ خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا ہے، تو پہلے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، کہنے والا بھی سننے والا بھی، کیونکہ قیامت میں سوال جواب تو سبھی کو دینا ہے، میرے کو بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کیا کہوں، اللہ نے ایک دل میں بات ڈالی کہ سب سے بڑی چیز اگر دنیا میں کوئی ہے تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ آج جو بھی ہو رہا ہے، یہ جو کورونا وائرس آیا، یا ابھی جیسے ابھی خبر ملی کہ بہار میں کسی طرف بہت بڑی بجلی گری اور معلوم نہیں کتنے لوگ مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش کا موسم آیا تو بہت طوفان اور سیلاب آیا، گرمی کا موسم تو بہت سخت گرمی، ٹھنڈی کا موسم تو بہت سخت ٹھنڈی، اور آپ نے وہ ٹڈیوں کا عذاب بھی دیکھا ہوگا۔ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، علاج اور جو گورنمنٹ رول ریگولیشن اور جو سینیٹائزر کا استعمال، سوشل ڈسٹنس، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، ہم اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، اور اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے۔ سیدھی بات ہے، ارے کوئی باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، کتنا بھی بیٹے کو پیار محبت سے رکھا ہو، کہتا ہے گیٹ آؤٹ، گھر سے نکل جا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، سالوں سے ساتھ میں رہتے تھے، اللہ نہ کرے جھگڑا ہوا، بیوی کو باہر طلاق دے کے باہر نکالا۔ ارے ہمارے کاروبار ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کوئی نوکر بہت وفادار ہے، 10-12 سال سے نوکری کرتا ہے، لیکن کبھی چوری کیا، بھائی تو نکل جا۔ تو یہ دستور ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو نکال دیتا ہے۔ سچ بتانا، یہ جو مسجدیں بند ہو گئی، اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اللہ نے ہم کو نکال دیا، بھائی اللہ نے ہم کو نکال دیا، کیونکہ اللہ ناراض ہے ہم سے، اللہ نے ہم کو نکالا، یہاں تک نکالا کہ کعبے کا دروازہ بھی بند کر دیا، مسجد نبوی کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کتنے لوگ جو رمضان میں عمرہ کرنے والے، اللہ نے کسی کو آنے نہیں دیا، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ سارے گھر اللہ کے، اور اللہ ناراض ہے تو اللہ نے نکالا۔ اچھا، اب اللہ کو راضی کرنا ہے، بس وہی مجھے بات کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر جگہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یقین بنا لو جو ہوا اللہ کی طرف سے۔ ہم لوگ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں نا، بہت غلط ہے، حکومت نے کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، ارے سارے حکومت کرنے والا تو اللہ ہے، سب سے بڑی سرکار تو اللہ ہے، تو اللہ جس کو چاہے جب چاہے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اسے کون روکنے والا۔ لیکن یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جو چلے جا رہا ہے معاملہ۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے آن لائن پر ایک بات کہی کہ ایک نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، بہت پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کا جب آخری وقت آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام تب نبی تھے، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہے، لیکن اپنے سارے بچوں کو جمع کیا۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی بچوں کو جمع کرتے ہیں، لیکن ہماری ٹاپک الگ ہوتی ہے، اور خاص کر کے مرنے کے وقت تو ٹاپک بہت الگ ہوتی ہے۔ بیٹا وہ زمین بھی اپنی ہے، وہ آپ نے وہاں بھی انویسٹ کیا ہے، وہ پراپرٹی بھی اپنی ہے، اور دیکھو خیال رکھنا وہ اس کے نام پہ لیکن ہے اپنا ہی مال ہوگا۔ یہ ہماری فکر ہوتی ہے ہمارے بچوں کے لیے، مال 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 مال۔ حالانکہ قسم اللہ کی، جب بیٹا باپ کو دفن کرتا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد تو قبرستان جانا بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، تو سب سے پہلا سوال جب آخری وقت تھا، تمہارے ابا جا رہے تو میں نے اللہ کی عبادت کی، اور میرے ہوتے ہوئے تم سب نے بھی اللہ کی عبادت کی، لیکن مجھے فکر یہ، حضرت یعقوب جیسے نبی کہتے ہیں مجھے فکر یہ ہے، میرے بعد کیا کرو گے آپ لوگ؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب سارے بچوں نے کہا ہاں آپ کا تو نبیوں کا سلسلہ ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، آپ یعقوب اور یہ یوسف بیٹھے، تو ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب سارے بچوں نے کہا ایک اللہ کی عبادت کریں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ اب فرشتے کو بھیج دے، اب میں خوشی خوشی تیرے پاس آنے کے واسطے تیار ہوں، کیونکہ میرے بھی ایمان کا فیصلہ ہو گیا، اور میری جو جنریشن ہے ان کے بھی ایمان کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اس کو قرآن کریم نے نقل کیا۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ قرآن میں، اور وہ بھی پہلے بارے میں، وہ بھی اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. حضرت یعقوب پوچھ رہے میرے بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کتنا پیارا جواب دیا. جو حضرت اسماعیل نے جس اللہ کی عبادت کی، حضرت اسحاق نے جس اللہ کی عبادت کی، اور ان کے ابا حضرت ابراہیم نے جس کی عبادت کی، اور ہمارے ابا یعقوب جس کی تم عبادت کرتے ہو، قسم اللہ کی ہم بھی وہی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم جھکیں گے تو انہی کے سامنے جھکیں گے. تو ہم لوگ بھی آج سے پورے 24 آورز میں 5 منٹ تو نکالو جس میں اللہ کو کہو کہ اللہ تو ناراض ہو گیا، کب راضی ہوگا. اور ہر آدمی اگر یہ کہنے لگے کہ اللہ شاید میری وجہ سے تو ناراض ہو گیا ہے، سب لوگ یہ بولو نا، اللہ میری وجہ سے تو ناراض ہو گیا ہے، اللہ میں تجھ سے بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں نا، اللہ راضی ہو جا. اور دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ کورونا نے تو سب کے عجیب راز کھول دیے، سب کے عجیب راز کھول دیے. لوگ سمجھتے تھے کہ میں کماتا ہوں، میری دکان، میرا مکان، اللہ نے سب بند کر دیا. جہاں دکان بھی نہیں، مکان میں سے نکلنا نہیں، ایک گھر میں سے دوسرے گھر میں جانا نہیں. بلکہ دوسرے گھر میں جاؤ تو وہ حیران ہے کہ یہ آ گیا، کہیں کورونا لے کے تو نہیں آیا، کہیں کورونا لے کر تو نہیں آیا. اللہ نے ایسا کر دیا کہ بتا دیا میرا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا اللہ. ابھی میں نے کون سے نبی کا نام لیا؟ حضرت یعقوب. ابھی بات میں سے بات یاد آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے، بڑا مجمع، بھائی نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. اتنے میں ایک اور انسان کی شکل میں ایک شخص آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے یہ ملک الموت ہے، یہ تو موت کا فرشتہ ہے. تو حضرت یعقوب برابر دیکھنے لگے کہ آیا تو ہے کون موت کا فرشتہ، لیکن کہاں جا رہا ہے، رائٹ میں جا رہا ہے کہ لیفٹ میں جا رہا ہے، کیونکہ جہاں جائے گا وہاں کسی نہ کسی کو تو مرنا ہی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے تھے، حیران ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ان کی طرف ہی آیا. حضرت یعقوب کے پاس آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قریب آئے، سلام کلام ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو موت کے فرشتے ہو نا؟ کہاں؟ وہ کیوں آئے ہو؟ میری روح لینے کے لیے آئے ہو؟ نہیں، بہت تعریفیں سنی تھی آپ کی ملاقات کے لیے آیا. تو حضرت یعقوب بہت خوش ہو گئے. روح لینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو صرف ملاقات کا معاملہ ہے. خیر وہ تو اب ایک طرف نبی اور ایک طرف فرشتہ، کیا وہ عجب نور کا معاملہ ہوگا. لیکن جب وہ فرشتے جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا ایک کام کرو گے؟ ایک کام کرو گے. وہ فرشتے نے کہا آپ تو نبی ہے، بولو نا کیا کام کرنا. کہا جب میری روح نکالنی ہو نا، اسے 3 دن پہلے میرے کو خبر کر دیں. خالی کتنے دن؟ 3 days before. میرے کو اگر یہ مل جاوے کہ بھائی تو آ جانا، میرے کو خبر مل جانا چاہیے، بس انفارمیشن ہو جاوے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں کہہ دوں گا. اب حضرت یعقوب کا جب آخری وقت آیا تو وہی فرشتے آئے، کہا تمہارا روح نکالنے کا وقت آ گیا. تو حضرت یعقوب بڑے غصے ہو گئے کہ ہماری تو بات ہوئی تھی 3 دن پہلے کی، تو تم تو اچانک آ گئے، ایسا تھوڑی معاملہ ہوگا. ہمارے تو بات تھی کہ بھائی 3 دن پہلے خبر دینا، پرمیشن لینا، پھر ایڈمیشن ہوگا. یہ تم ایسے ہی آ گئے اور روح نکالنا. تو کیا تم لوگ وعدہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہو، وعدے پورے نہیں کرتے ہو؟ وہ فرشتے نے بہت پیارا جواب دیا، آپ نے تو 3 دن پہلے کہا تھا، میں نے تو بہت پہلے آپ کو سگنل دے دیا. حضرت یعقوب نے کہا مجھے کسی نے کوئی خبر نہیں دی. کہا آپ کی داڑھی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماشاءاللہ داڑھی ہر نبی کی داڑھی تھی. کہا آپ کی جو داڑھی ہے، میں نے بال کالے تھے، سفید ہوئے تھے ہو گئے. دیٹ واز مائی فرسٹ سگنل، وہ پہلا سگنل تھا کہ میں آنے والا. پھر کہا یعقوب مجھے برابر معلوم ہے اس زمانے میں سے چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہوتے تھے، اس میں گھر ہوتے تھے، تو آپ 2-4 قدم میں اوپر پہنچ جاتے تھے، 2-4 قدم میں نیچے آتے تھے. ابھی اوپر جاتے کتنا سمے لگتا ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹائم لگتا ہے وہ چڑھنے کے لیے، کیونکہ بوڑھا ہو گیا لکڑی کے سہارے. جس دن لکڑی تم نے ہاتھ میں لی نا، وہ میرا دوسرا سگنل کہ میں آنے والا ہوں. اور کہا سچ بتاؤ، اب تمہاری طبیعت کے اندر وہ طاقت جو پہلے تھی اور وہ قوت جو تمہارے اندر پہلے تھی، وہ سننے کی طاقت، وہ دیکھنے کی طاقت، وہ بولنے کی طاقت، وہ سب ہے؟ تو کہا نہیں، ابھی آنکھوں سے ذرا کم دکھتا ہے. تو کہا یہ اب تیسرا سگنل تھا. اتنے سگنل دی اور کہتے ہو کہ میں بے وفائی کر رہا ہوں؟ میں تو بہت پہلے تم کو بتا چکا میں آ رہا ہوں. اب ہم لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میرے خیال سے ہم میں اکثر ایسے جن کو 3 سگنل ملے تھے. میرے کو تو مل ہی گئے، باقی یہاں جتنے بیٹھے سب کو 3 سگنل مل گئے. اور پھر یہ سوچے کہ اچانک موت آ گئی، ہم کو تو پتہ
ہی نہیں تھا, کیسے اچانک موت آ گئی؟ اچانک موت نہیں آئی. اللہ ایک ایک جگہ پر سگنل دیتا, میرا بندہ میں بلا رہا ہوں, میرا بندہ میں بلا رہا ہوں, میرا بندہ میں بلا رہا ہوں. اسی لیے آپ نے جمعہ میں دیکھا ہوگا, خطبہ دینے والا جب خطبہ دیتا ہے تو سنت ہے کہ دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتا ہے, اور سورہ غاشیہ کا آخری جملہ ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اے میرا بندہ میرے پاس آنے والا ہے, آنے والا, اور یاد رکھنا جب آئے گا تو میں حساب کتاب لینے والا ہوں. تو اللہ میرے کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر میں یہ بول رہا تھا کہ اگر ہم سب پورے گھر والے, اور جہاں تک ہو سکے یہ بات پھیلاؤ, ہم 3 کام کریں گے نا, کریں گے بولیں انشاءاللہ. دیکھو دنیا میں حالات کہیں بھی آئیں گے لیکن ہمارا کام چلتا رہے, اور دنیا حیران ہوگی کہ اتنی جگہ لاک ڈاؤن ہے, اس کا کام کیسا چلتا؟ تو کہے گا میں تھوڑی چلاتا ہوں, اوپر والا چلاتا ہے. جس نے دوسروں کا من کیا ہے اس نے میرا راستہ کھول دیا ہے. 3 کام کرنے, جس میں پہلا کام اللہ کا بھروسہ کرنا, کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام دیکھو, میری امی کا تو انتقال ہو گیا ہے, دعا کرو اللہ معصومہ کی مغفرت فرمائے. ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی امی ابا ہوں گی, لیکن ایک بات ضرور ہے, اگر اپنے گھر میں روزی چاہیے, برکت چاہیے, اور طوفانی روزی چاہیے بے حساب, کیونکہ ہمارا پیٹ تو بڑھتا ہی نہیں, بے حساب برکت والی روزی چاہیے, سب سے بڑی چیز ہے ماں کی خدمت کرنا. بولو کس کی خدمت کرنا؟ ماں کی خدمت. ابھی میں نے کل یا پرسوں میں نے کل مولانا عثمان کو بھی بتایا, بڑا عجیب ایک گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے, اس میں میاں بیوی رہتے ہیں, ایک ہی بیٹا ہے, اور ظاہری بات ایک بیٹا ہوگا تو بہت لاڑ پیار سے بڑا کرتے ہیں, کیونکہ معلوم ہے کہ اب دوسرا بیٹا آنے والا نہیں ہے, سارے حکیموں ڈاکٹروں نے منع کر دیا. خیر بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے لکھایا پڑھایا, اور بیٹا بہت بڑا انجینئر بنا. اب وہ گاؤں میں تھا, گاؤں میں تو کوئی نوکری ووکری نہیں ملی, تو وہ شہر میں چلا گیا, اور شہر میں پھر اس نے اپنا گھر بنایا, اپنی گاڑی بنائی, اپنا سب کچھ بنایا. اماں ابا کہنے لگے ہم گاؤں میں بھلے, تو تیرا شہر میں کماتا رہے, اور جو بھی کماتا تھا وہ پیسے پہنچا دیتا تھا. شادی ہو گئی. اب شادی ہو گئی تو اکثر جگہوں پر اللہ معاف کرے, لیکن اکثر جگہوں پر یہ پرابلم آتا. اب بیوی نے حساب کتاب شروع کر دیا کہ تو ماں باپ کو گاؤں میں ملنے جائے گا تو 1 گھنٹہ, آئے گا تو 1 گھنٹہ, وہاں بیٹھے گا 1 گھنٹہ, 3 گھنٹے میں ہو جانا چاہیے کام, اور 15 دن میں 1 ہی مرتبہ جانے کا. اگر زیادہ مرتبہ جائے گا تو ہے گھر میں جھگڑا, لیٹ ہو جاوے تو گھر میں جھگڑا. خیر وہ بیچارہ لڑکا چلاتا رہا. پھر اس کو مکہ مکرمہ سے لیٹر آتا ہے انٹرویو کا, اور وہ انٹرویو میں الحمدللہ پاس. پوری فیملی کو لے کر جب مکہ جانے والا ہوتا تو اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے کہ میں تو مکہ جاتا ہوں. ماں باپ نے روتے روتے کہا بیٹا تو اس جگہ جاتا ہے جہاں تیرا باپ کبھی نہیں گیا, تیری ماں کبھی نہیں گئی, لیکن میرا بیٹا صرف کمانے کی نیت سے مت جانا, وہاں عمرے بھی کرنا اور حج بھی کرنا. یہ بیٹا تو چلا گیا وہاں, لیکن وہاں کی کوٹھی مل گئی, بنگلہ مل گیا, گاڑی مل گئی, نوکری مل گئی, اور وہ برابر عمرہ کرتا رہا, حج کرتا. لیکن بیوی نے اس کو واپس انڈیا آنے نہیں دیا. 13 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 13 سال. 13 سال گزرنے کے بعد سننا, وہ لڑکا خود اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں ہر سال حج کروں, اور طواف زیارت جو آخری ہوتا اس کے بعد حج پورا ہو جاتا, کا طواف زیارت کر کے اپنے گھر میں آؤ تو رات کو کوئی خواب میں آ کر مجھے بولے اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا. 13 سال تک یہ آواز آئی اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا. 13 سال کے بعد وہ کعبے کے پاس مقام ابراہیم کے پاس گیا, اور کھڑے کھڑے رونے لگا, اللہ کیا معاملہ ہے, سب کے حج قبول کرتا, میرا حج قبول نہیں کرتا. وہاں سے کوئی اللہ کا ولی گزرتا تھا, پوچھا کیا ہوا, تو اس نے سنایا کہ میرا حج قبول نہیں ہوتا, باقی سب کا ہوتا. وہ اللہ کے ولی تو ولی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تیری زندگی بتا, تو کہا 13 سال ہو گئے ماں باپ کو نہیں ملا. کہا جا پہلے 13 سال ہو گئے ماں باپ کو نہیں ملا, جا کے ماں باپ کو مل کر آ, 2 ہفتے کی چھٹی لے لے اپنی کمپنی سے, اور ماں باپ کو مل کر آ. وہ بیچارہ کسی طرح بیوی کو منایا, بچوں کو منایا, چھٹی لیا. اب جب آ تو گیا, اب وہ گاؤں میں آیا تو 13 سال کے بعد تو گاؤں بدلا. اب وہ سوچے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو ایک وہاں لڑکا کھیلتا تھا, کوئی 9-10 سال کا, اس کو بلایا اور کہا, اس کے باپ کا نام لیا کہ وہ آدمی یہاں گاؤں میں ہے, اپنے ابا کا نام لیا. تو لڑکے نے کہا تم کون ہو؟ خیر ہم کو نہیں معلوم, لیکن وہ آدمی جس کا تم پوچھ رہے ہو بوڑھے میاں کا 6 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو. تو کہا ان کی بیوی ہے, مگر ان کی بیوی ابھی دیکھ نہیں سکتی ہے, وہ نابینا ہو گئی, بلائنڈ ہو گئی ہے, تو دیکھ, لیکن وہ ہے گھر کھلا ہی رہتا ہے. اب یہ جو شخص ہے کتنے سال کے بعد؟ 13 سال کے بعد. باپ تو گزر گیا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ ماں کیا بولے گی, ماں کیا کوسے گی.
माँ शायद घर में आने देगी कि नहीं आने देगी, या मुझे धक्का मार के बाहर निकाल देगी, मालूम नहीं मेरे साथ क्या मामला होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके ये लड़का अंदर गया, दरवाजा थोड़ा खुला था, गया, सामने चारपाई है, उस पर माँ लेटी हुई है और माँ के दोनों हाथ ऐसे उठे हैं और कह रही है अल्लाह मेरे बेटे को पहुंचा दे, अल्लाह मेरे बेटे को पहुंचा दे, अल्लाह मेरे बेटे को। और साथ में क्या कह रही है, अल्लाह मेरी मौत आएगी, कोई एक महरम तो दफन करने वाला होगा, एक महरम मेरा बेटा तो दफन करने वाला होगा। ये गया और जाके जोर से चीख मारा, कहा माँ मैं आ गया, माँ मैं तुम्हारा बेटा आ गया, माँ मैं बेटा आ गया। तो माँ कहती बेटा मैं तेरे को देख तो नहीं सकती, मैं आंखों से मासूर देख नहीं सकती, करीब आ, कम से कम तेरी पेशानी को तो छू लूं, तेरे बदन को तो छू लूं। और कितना याद मैं तुझे करती थी, मेरा बेटा कहाँ चला गया। तो हैरान हो गया, वो हैरान हो गया कि 13 साल के बाद आया। मुझे लगता था माँ मारेगी, माँ धक्का देगी, माँ गाली देगी, या माँ ये बोलेगी तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं। तो उसने जोर से चीख मार कर कहा कि जब माँ 13 साल की जुदाई के बाद इतनी मोहब्बत करती है तो हमारा अल्लाह जो माँ से 99 दर्जे ज्यादा मोहब्बत रखता है वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। खैर वो माँ का भी इंतकाल हो गया, फिर वो बच्चा वापस आया, 14वें हज के लिए मक्का मुकर्रमा में हज किया। आज तवाफ ज़ियारत से फारिग हुआ, वो बच्चा कहता मैं सोया, ऐसा लगा फरिश्तों की जमात खड़ी है और सब कहते कि अल्लाह ने तेरे ये हज को भी कबूल कर लिया और पहले के 13 हज्जों को भी कबूल कर लिया। तो हम लोग इसका इरादा करो, खास करके हमारी माँ घर में हो, बहुत ज्यादा ख्याल करो। हम बड़े हो गए ना, कभी माँ के ऊपर गुस्सा आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मालूम है माँ गलती कर रही, अब्बा गलती कर रहे, हमको मालूम है 10 मरतबा मालूम पड़े गलती कर रहे, क्योंकि बुढ़ापा है, गलती कर रहे हैं। लेकिन हम उनके सामने आज भी डरते रहे, प्यार मोहब्बत डिसिप्लिन के साथ बातें करते रहे। कसम अल्लाह की, जिसने माँ बाप को संभाला कयामत तक चप्पल फाड़ के रोजी खाता रहेगा, और जिसने माँ बाप का दिल दुखाया अल्लाह उसको तंगी में ला के रख देगा। तो एक तो हम अल्लाह पे भरोसा करें, नंबर 2 माँ बाप की इताअत करें, और नंबर 3 अपनी नमाजों की बहुत पाबंदी करें। नमाजों की हमारी पाबंद, बड़े बड़े जवान इतने हालात के बाद भी फजर की नमाज छोड़ देते, जान बूझ के फजर। हालांकि अल्लाह न भूखा सुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है। कभी बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल पे देखा होगा ये वतन से बेवतन जो लोग हुए, मैंने एक फोटो देखा, अभी भी कभी कभी दिमाग में आता है कि वो भाई के पास चप्पल नहीं है तो वो बोतलों को बांधता है अपने पाँव पर और जा रहा है। अल्लाह ने हमको ऐसा तो नहीं किया, अल्लाह ने हमको घर से बेघर तो नहीं किया, अल्लाह ने हमको जलाया नहीं, डराया नहीं, धमकाया नहीं, एक रात भूखा नहीं सुलाया, एक रात पानी के खतरे से नहीं तड़पाया, फिर भी हम सब फजर की नमाज नहीं पढ़ी। यानी बगैर कोई वो भी नहीं है, कोई अफसोस भी नहीं है कि मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर, मेरी सुबह 9-10 बजे आंख खोली, अल्लाह अकबर, मेरी फजर की नमाज एक आंसू का कतरा नहीं, बल्कि रोज का जो ब्रश कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, आराम से जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। अरे अल्लाह का बंदा फजर क्यों नहीं पढ़ा? तू अंधा था, तू बहरा था, तू काना था, तू लंगड़ा था, तू लूला था, क्या अल्लाह ने तेरे अंदर कमी रखी कि इतने जमाने से फजर की नमाज नहीं पढ़ता? वो तो अलग बात है। लोग कहते हैं ना गौस पाक, गौस पाक, गौस पाक। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ गौस पाक को हम भी मानते, पीराने पीर बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लेकिन उनका फतवा तो कोई सुने, कोई फतवा सुने फिर बोले कि हम गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। उनकी जिंदगी का आखिरी फतवा, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन वलौ वाहिदन लैसा लहू फिल इस्लाम नसीब। गौस पाक आखिरी सांस में ये बोल कर गए, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ा, कहते अल्लाह की कसम मैं गवाही देता हूँ इस्लाम मजहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए हम लोगों को बहुत सोचना है। और ये कोरोना से बचने के लिए सबसे अच्छा इलाज कौन सा? अभी बाबा रामदेव ने इलाज निकाला, दूसरे दिन में उसको कैंसर कर दिया। हमारे पास एक इलाज है जो कभी कैंसर नहीं होगा। वो कौन सा इलाज है मालूम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा किराम का मजमा बैठा है और हजरत अबू हुरैरा बैठे, और वो ऐसे बैठे, ऐसे यूं हाथ रख के बैठे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा अबू हुरैरा तुमको सीने में पेट में दर्द है? अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल बहुत बेचैनी है, सीने में भी और पेट में भी बहुत दर्द है। अब सबको ये लगा कि अल्लाह के रसूल को इलाज बताएंगे, भाई ये दवा पी ले, ऐसा कर ले, ऐसा। वो ज़माने में जो भी इलाज, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उठो अबू हुरैरा उठो। तो कहा अल्लाह के रसूल क्या, कौन सी दवा? कहा कोई दवा नहीं, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ो। अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह की कसम मैंने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरने से पहले मेरी तबीयत अच्छी हो गई।
تو ہمارے پاس تو نماز ہے جس میں ساری دنیا کا میڈیکل فیل ہوتا ہے نا تو ہمارا میڈیکل شروع ہوتا ہے. لیکن وہی نماز کو ہم اگر چھوڑ دیں تو بہت افسوس کی بات ہے. اگر میری ماں بہنیں بیٹیاں اور یہ جوان جو بیٹھے, باقی صحیح میں بتاؤں نا, بڑے بوڑھوں کو جو میری عمر کے نا, میرے کو ان سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ سنائے ہو, مسجدوں میں جاتے ہو, ہمارے امین بھائی صدیق بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ دعوت تبلیغ کے ساتھ لگے ہوئے, اللہ کی عمر میں برکت عطا. لیکن یہ جو جوان بیٹھے نا, ان کو میں خاص کر کے کہتا ہوں کہ بچوں 3 کام. ایک کام اللہ پر بھروسہ کرنا, نمبر 2 جان جائے تو جانے دینا, مگر ماں کو کبھی ناراض مت کرنا. ماں کبھی روئے ہمارے دکھ میں, یہ ہمارے لیے سب سے خطرناک بد دعا کا اثر ہوگا جو ہمارے دکھ کی وجہ سے ماں کے آنکھوں سے نکلے. اس لیے ماں کو ہمیشہ خوش رکھنا, خود غم کھا لینا, کچھ چاہیے تو بیوی کے پریشر میں دب جانا, لیکن ماں کو کبھی برا نہ کرنا, برائی کے بارے میں نہ سوچنا. اور نمبر 3 5 وقت نماز کی پابندی کرو. یہ جو جم ہے نا, جم میں بہت جاتے ہیں, اور سلیم باڈی اور یہ واکنگ اور یہ اٹھانا یہ کرنا, اللہ کی قسم یہ سب بعد میں. یہ 5 وقت کی نماز سنت و نوافل کے ساتھ پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ جان مال دونوں میں برکت کے فیصلے کر دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لے. اللہ